رمضان کے مہینے میں یہ ایپس ہی ڈیلیٹ کر دیں، اس کے بعد ہم چاہے پھر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان ایپس سے ہمیں دین کی باتیں بھی معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم ابھی ہم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج کی یہ میری ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان۔ آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو نمازیں شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اوہو پیر درد کر رہے ہیں، تھوڑا سا زیادہ کھا لیا افطار کے بعد، ایسا نہیں کرنا ہے۔ شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز جب بھی پڑھ رہے ہیں، اذان ہم نے سنے تو بھاگ کر جانا ہے۔ نماز کے ساتھ جلدی ہمیں کرنا ہے کہ بس ہم جلدی سے نماز پڑھ لیں، کتنی جلدی ہم تھوڑی نیکیاں کر لیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہم ہر سمے ہمیں اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا ہے۔ بس آپ یہ کوشش کریں۔ آج میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گی، آپ کوشش کریں کہ جو آس پاس کی مسجدیں ہوں اس کی کتنے صفائی کا ذمہ اپنے حصے لے لیں۔ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ آس پاس کی جتنے بھی کہتے مسجد ہوں تو اس کی صفائی جلدی سے جا کر، صبح کے ٹائم میں جلدی سے جا کر یا کبھی بھی جا کر صفائی کا ذمہ اپنے حصے لے لیں کہ مجھے مسجد کی صفائی کرنا ہے۔ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں بہت ثواب ہے ان سب چیزوں کا۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے اٹھتے بیٹھتے، میں نے ابھی بتایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس زبان کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ اور خاص اہتمام یہ کریں کہ کسی کو کپڑا وغیرہ دینا ہو، کسی کو بھی دینا ہو تو وہ رمضان کے شروع کے حصے میں ہی دے دیں، کیونکہ لاسٹ حصے میں جب دیا جاتا ہے تو سلوانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو کپڑا وغیرہ دینا ہو تو شروعات کے دنوں میں ہی دے دیں تاکہ وہ سلوا کر آرام سے پہن سکیں۔ اور ہمیں ان ایک باتوں کا اور خیال رکھنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے پیار کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم بھی تلاوت کریں، دوپہر میں بھی تلاوت کریں، جب موقع ملے تب تلاوت کریں۔ تھوڑا سا ہی پڑھیں لیکن ایک ٹائم بنا لیں کہ اس کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ آپ ویسے پڑھیے قرآن شریف جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے تلاوت کریے، جتنا بھی پڑھنا ہو، ایک قرآن پاک، دو قرآن پاک، جتنا آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم بنا لیجیے کہ ہمیں اس ٹائم میں ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سوچیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، اس نیت سے اٹھتے ہیں کہ ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، تو سوچیے اللہ پاک اس وقت سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عاشق رسول یا اللہ پاک سے محبت کرنے والا بندہ ہے، وہ صرف محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنے الفاظ سے نہیں بتا سکتی وہ کیا محسوس ہے۔ اللہ پاک سوچیے مسکراتے ہیں، ہم جیسے بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، پھر بھی جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اس نیت سے اٹھتے ہیں کہ ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، تو اللہ پاک ہمیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پاک سے سچی محبت کرنے والا ہے نا، تو وہ محسوس کر پائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک جوان تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ تہجد بھی ادا کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں تہجد کی، تو ہمیں پوری ادا کرنا چاہیے۔
और तीसरी बात, रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने का नाम है। जब हम रोज़ा रहते हैं तो हमें कम से कम गुस्सा अगर आए भी तो ये कहकर टाल देना चाहिए कि हम रोज़े से हैं। रोज़े में अपने अल्फाज को रोक कर रखना चाहिए। रोज़े में अपने अल्फाज को रोक कर रखना चाहिए। सोचिए, अगर बिल्कुल इफ्तार के वक्त कोई आपसे बदतमीज़ी कर दे, कोई आपको बुरा कह दे, तो उस वक्त क्या करना है? सही बात को तो सभी बर्दाश्त कर लेते हैं। सोचिए, सही बात जहाँ सब्र करने वाली बात ही नहीं है और वहाँ कहो कि हम सब्र करते हैं, तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। सही बात को तो सभी बर्दाश्त करते, लेकिन बर्दाश्त तो हमें गलत बात को करना होता है। जब कोई सामने वाला बंदा गुस्सा करे, गलत बात बोले, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करे, तो वहाँ पे हमें सब्र करना होता है। तो उस वक्त आपको ये ख्याल करना चाहिए कि रोज़े में नहीं, आप बाकी दिनों भी आप इसे कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोज़े में एहतमाम करें, उसके बाद रमज़ान का महीना बीत जाए तो हम लोग फिर वही अपने शैतान के वसवस में फिर आ जाए। नहीं, हमें उस वक्त भी सब्र करना चाहिए। तो आपको फ़ौरन कहना है, जा मैंने तुझे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए माफ़ किया क्योंकि आज मैं रोज़े से हूँ, ये कह के उसे माफ़ कर देना चाहिए कि जाओ, मैंने अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर दिया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा किसी को माफ़ करता है, यानी किसी पर रहम करता है, तो अल्लाह पाक भी उस पर रहम करते हैं। और एक बातों का और ख्याल रखना है कि हमें किसी की भी गीबत नहीं करनी है। किसी के पीठ पीछे हमें गीबत करनी ही नहीं है। पीठ पीछे का हमें गीबत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गीबत से हमारे रोज़े का सवाब ख़त्म कर देती है गीबत। क्योंकि गीबत जो करता है वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाता है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो भी सोशल नेटवर्किंग के ऐप हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे हम लोग स्क्रॉलिंग करते करते इतना टाइम वेस्ट करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो इसके लिए ये बेहतर है कि हम रमज़ान के महीने में ये ऐप्स ही डिलीट कर दें, उसके बाद हम चाहे फिर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इन ऐप्स से हमें दिन की बातें भी मालूमात होती हैं। तो इस टाइम अभी हम कर दें, डिलीट कर दें, उसके बाद फिर हम चाहे डाउनलोड कर दें। तो ये इन बात और आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आज की कैसी थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एडवांस में मैं कहती हूँ रमज़ानुल मुबारक आप सबको मेरी तरफ।